السلام علیکم کلاس 9 نیا نصاب 2022 کا پہلا سبق اسلامیات فیڈرل بورڈ کے ایم سی کیوز کا سلسلہ آج سے شروع کرتے ہیں ایم سی کیوز۔ لفظ قرآن کا معنی کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ نمبر 2، تمام مسلمانوں کی قرأت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ۔ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر کی طرف سے قرآن مجید کی جمع تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت۔ حضرت ابوبکر کے دور میں جمع کیے جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود رہا؟ حضرت حفصہ۔ یہ آپ کے پہلے سوال کے ایم سی کیو سے جواب ہو گیا۔ اب نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، اور وہ ہے کہ لفظ قرآن کا قرأت سے بنا ہے۔ قرأت کے معنی ہیں پڑھنا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی جاننے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ مزید ایم سی کیوز کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کلام قرآن مجید نازل ہوا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ نمبر 7، قرآن مجید نازل ہوا تقریباً 23 سال میں۔ نمبر 8، قرآن مجید کن کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے؟ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ نمبر 9، قرآن مجید کو پڑھنے والا اقتات کا شکار نہیں ہوتا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ معجزہ کہہ سکتے ہیں یا اعجاز کہہ سکتے ہیں، دونوں لفظ آپ کے لیے استعمال ہوں گے، اس لیے پریشان نہ ہوئیے گا۔ قرآن مجید محفوظ ہے 14 صدیاں بعد بھی۔ نمبر 11، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کی آخری اور علمگیر کتاب ہے قرآن مجید۔ نمبر 13، اکثر صحابہ کو قرآن مجید زبان یاد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، یعنی زندگی میں۔ نمبر 14، نبی علیہ وسلم نزول قرآن کے فوراً بعد آیات لکھواتے۔ نمبر 15، مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی کا لفظ نہیں آئے گا، غلطی سے بولا گیا ہے۔ نمبر 16، مکمل حفظ اور مختلف جگہوں پر مکمل لکھا ہوا قرآن مجید موجود تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ نمبر 17، قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی حضرت عہد صدیقی میں۔ نمبر 18، قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ نمبر 19، جنگ یمامہ کے بعد قرآن مجید کی جمع تدوین کا آغاز ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ نمبر 20، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی جمع تدوین کے لیے منتخب کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نمبر 21، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں کون سا فریضہ سے انجام دیتے تھے؟ کتابت کا۔ نمبر 22، قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا حضرت زید بن ثابت نے۔ نمبر 23، قرآن مجید کا مصحف حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد منتقل ہوا حضرت عمر فاروق کو۔ نمبر 24، قرآن مجید کا مصحف حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد منتقل ہوا حضرت حفصہ کو۔ مصحف صحیفہ کتاب۔ نمبر 25، قرآن مجید کی تلاوت میں قرأتوں اور لہجوں میں اختلاف پیدا ہوا حضرت عثمان غنی کے دور میں۔ نمبر 26، سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک اور اہم سی کیوز ہے کہ حفاظت قرآن کتنے ادوار ہیں؟ وہ 3 ادوار ہیں، عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد عثمانی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے حضرت حفصہ سے نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں بھجوائیں مختلف صوبوں میں۔ تو آگے اس کا جو کی پوائنٹ بھی دی ہیں، آپ یہاں سے بھی آنسر اپنے میچ کر سکتے ہیں۔ حدیث کی باری آتی ہے۔ حدیث کے لغوی معنی ہے بات اور گفتگو، وہ قول اور عمل جس کی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو حدیث کہلاتا ہے۔ دین کی تعلیمات کا سرچشمہ حدیث مبارکہ ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد قرآن مجید کی تشریح ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کا اہم ذریعہ ہے، وہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا وہ ایم سی کیوز تھے، اب جو ہے نا حدیث کے پہلے قرآن کے حصے کے تھے، اب حدیث کے آ رہے ہیں۔ نمبر 6، مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں احادیث کو۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے۔ نمبر 9، مسلمانوں میں بہترین اخلاق والا کون سا ہے؟ جو اپنے لونڈیوں یا اپنے غلاموں سے بہترین سلوک کرنے والا۔ نمبر 10، من لم یرحم صغیرنا، یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ آپ نے جتنی بھی حدیث ہیں ان کو بھی اچھی طرح پڑھ لینا ہے تاکہ اس میں سے کوئی بھی ایم سی کیوز بن کے آئے تو یا سوال بھی ان سے بن کے آ سکتا ہے، اس لیے یاد رکھیے گا تمام حدیث آپ نے اچھی طرح پڑھنی ہے، رٹا نہیں لگانا، جس سمجھنا ہے اور کچھ مطلب یاد بھی کرنا ہے کیونکہ سوال بن کے آ سکتا ہے شارٹ کوشچن آنسر میں۔ نمبر 11، کوئی انسان نہیں مرے گا اپنا رزق پورا کیے بغیر۔ نمبر 12، حدیث کے مطابق روزی لے لو جو حلال ہے۔ نمبر 13، رزق میں وسعت اور عمر طویل ہوتی ہے، صلہ رحمی سے یعنی رشتہ داروں سے سلوک۔ نمبر 14، کبیرہ گناہوں میں سے ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 15، حدیث کے مطابق تمہارے بھائی ہیں تمہارے غلام۔ نمبر 16، غلاموں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام کو کہا جائے تو ان کا ہاتھ بڑھاؤ، ان کی مدد کرو۔
نمبر 17 عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر کب ہوگا؟ جب وہ علم کے بغیر کوئی فتویٰ دے دے۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں MCQs، ان کو اچھی طرح کرتے جائیے، سمجھتے جائیے اور یاد کرتے جائیے، اور بھی اس کے اسباق کو بھی اچھی طرح پڑھیے۔ نمبر 18 غلط مشورہ دینا خیانت ہے۔ نمبر 19 حدیث کے مطابق ہمیشہ بھلائی ہوتی ہے حیا سے۔ نمبر 20 ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا کیا حرام ہے؟ خون، مال اور عزت۔ الرحمن کا معنی نہایت مہربان والا، ہر عیب سے پاک۔ القدوس کا معنی ہے المالکو کا معنی بادشاہ، اور امان بخشنے والا کے عربی ہے المومنو۔